میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ اس روز میں اکیلا ہی سوامی دیانند جی کے آشرم کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنی روانگی کے متعلق پونم کو بھی نہیں بتایا تھا، حالانکہ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے ہمراہ سوامی دیانند جی کے آشرم جاؤں، لیکن سوامی کے متعلق بار بار میرے ذہن میں جو خدشات سر اٹھا رہے تھے ان کا تقاضا یہی تھا کہ میں پہلے اکیلا مہاراج کے درشن کروں۔ ایک مرتبہ اس کے اصل روپ کا علم ہو جاتا تو ہم محتاط ہو سکتے تھے، ورنہ تو جو خطرناک لبادہ اس نے اوڑھ رکھا تھا کوئی بھی دوست اس کی لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ میں الصبح وہاں جا پہنچا۔ سوامی نے شہر سے باہر ایک ویرانے میں صدیوں پرانے ایک مندر پر قبضہ کر کے اسے آشرم کی شکل دے رکھی تھی۔ مندر سے ملحقہ پراسرار عمارت کے مکمل کمرے میں کوشش کے باوجود نہ گن سکا۔ ہر کمرے کا مصرف الگ الگ تھا۔ یہ تمام لوگ یہاں روحانی غسل کرنے آئے تھے۔ ماتا وشنو کے بعد مجھے یہاں صحیح معنوں میں عقیدت مندوں کا جمگھٹا دکھائی دیا۔ لڑکیاں اور لڑکے یہاں موجود تھے اور مختلف المیعاد یوگا کورسوں کے ذریعے اپنی آتما کی مکتی کے لیے کوشاں تھے۔ پہلی نظر میں ان کے لیے میرے ذہن میں فوراً ایک لفظ ابھرا تھا: مشرقی ہیپی۔ ان کے حلیے لباس چال ڈھال میں عجیب سی بے نیازی پائی جاتی تھی۔ یہ بے نیازی لباس میں تو کچھ زیادہ ہی نمایاں نظر آتی تھی۔ نوجوان لڑکیاں جو زیادہ تر امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، یونیورسٹیوں اور کالجوں سے آتما کی مکتی پانے یہاں آ گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں ایک عجیب و غریب نشے سے سرشار تھیں۔ یہ کیسا نشہ تھا جو یہاں کے مکینوں کے رگو پے میں سمایا ہوا تھا؟ مجھے اسی کا کھوج لگانا تھا۔ سوامی دیانند کا اصل روپ تو یہاں دیکھنے میں آتا تھا۔ کلب میں جو اندازہ میں نے لگایا تھا اس سے کہیں بڑھ کر اس کی پوجا ہو رہی تھی۔ آشرم میں داخل ہوتے ہی دائیں بائیں گھوم کر ایک بڑا ہال کمرہ تھا۔ ایک عجیب سی یاسیت اس کے در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ ہال کمرے میں پھیلی دھوپ کے دھوئیں سے اٹھنے والی پراسرار سی خوشبو انسانی تصور کو صدیوں پرانے دور میں لے جاتی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر دیویوں اور دیوتاؤں کے فحش آسن سب سے پہلے آنے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے تھے۔ ان آسنوں میں وہ صدیوں پرانے راز پنہاں تھے جو سینہ بسینہ مختلف رشیوں سے ہوتے ہوئے سوامی دیانند مہاراج تک پہنچے تھے۔ وہ لوگوں کو جنسیت پرستی کی کھلی تعلیم دے رہا تھا۔ لمبی اور پرتعیش زندگی کا راز ان یوگ آسنوں میں چھپا ہوا تھا، جن کی ایک مختصر سی جھلک اس آشرم کے در و دیوار پر بنے نقش و نگار میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی پہلے سے موجود لوگوں کی بھیڑ میں ایک طرف جا بیٹھا۔ سب لوگ ہال کمرے سے متعلق ایک بغلی دروازے پر نظریں جمائے بے چینی سے سوامی جی کی آمد کے منتظر تھے۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے بمشکل 2-3 منٹ ہی گزرے تھے جب اچانک فضا جے بھولے ناتھ کی جے شو شبھو کے بے ہنگم شور سے گونجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گیروی لباس پہنے مہاراج کے داس اور داسیاں اندر گھس آئے۔ انہوں نے سنگتوں کو امرت جل جو بھنگ اور دیگر علم غلم پر مشتمل تھا پلانا شروع کیا۔ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے تھے اور کوئی مقدس پانی سمجھ کر گھٹا گھٹ پی رہے تھے۔ میرے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے تھے جنہوں نے اس سے اعتراض کیا۔ جن لوگوں نے یہ امرت جل پی لیا ان پر عجیب سی بے خودی طاری ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بھجن کتھا شروع ہو گئی۔ ڈھولک اور ڈفلی کی سنگت میں سب لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے: پتی تپاون سیتا رام۔ بھنگ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اور کچھ لوگ وجد میں آ کر پہلے تو جھومنے لگے، اس کے بعد انہوں نے بے ہنگم انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ پھر اس ناچ میں سوامی جی کی داسیاں اور داس بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ خدا کی پناہ، ایسا وحشیانہ اور بے ہنگم رقص شاید افریقی قبائل میں بھی دیکھنے کو نہ ملے جس کا مظاہرہ یہاں کیا جا رہا تھا۔ ناچنے والے اپنی ستر پوشی سے قریباً بے نیاز ہوتے جا رہے تھے، خصوصاً داسیاں تو نیم برہنہ ہو چکی تھیں۔ شیطانی رقص اپنے عروج پر تھا جب اچانک دروازہ کھلا۔ ساتھ ہی سوامی دیانند مہاراج کی جے کے نعرے گونجنے لگے۔ جیسے جیسے نعرے بلند ہو رہے تھے، ہیجان انگیز رقص میں شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ جو لڑکیاں یا نوجوان چکر کھا کر گرنے لگتا، اسے آشرم کے سیوادار اٹھا کر ایک نزدیکی کمرے میں غائب ہو جاتے۔ دروازے پر جیسے ہی 2 خوبصورت ناریاں جنہوں نے گیروی لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے اور جن کی سیاہ لمبی زلفیں ناگنوں کی طرح ان کے شانوں پر پھیلی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں لوہے کی گڑویاں پکڑے نمودار ہوئیں۔ یکلخت سارا ہنگامہ تھم گیا۔ اچانک چاروں سمت سکوت طاری ہو گیا۔ مہاراج پدھار رہے تھے، اپنی جٹاؤں کو سلیقے سے سمیٹے، 2 گیروی دھوتیاں بدن پر اوڑھے، بائیں ہاتھ میں گنیش اونچا کیے، دایاں ہاتھ جس میں قیمتی ہیرے جواہرات کی جڑی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں صاحبان کے اندازے میں اٹھائے۔ شانتی شانتی پکارتا سپوٹین ہال کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے لباس اور جسم پر نہ جانے کیسی کیسی تیز خوشبوئیں لگی تھیں۔ سارا ہال کمرہ مہک اٹھا۔ سوامی کو دیکھتے ہی سنگتیں گھٹنوں کے بل جھک گئیں۔ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو باقاعدہ سجدے میں جا گرے تھے۔
اس کی سیوادار کنیائیں سنگتوں پر اپنی گڑویوں سے عرق کا چھڑکاؤ کر رہی تھیں، جہاں جہاں سے وہ گزرتیں خوشبوؤں کا ایک طوفان ان کے ہم رکاب ہوتا۔ مہاراج اس اثنا میں اپنے آسن پر آن براجے تھے۔ ایک کونے میں دھرا چھوٹا سا مائک ان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس اثنا میں لوگ اٹھ اٹھ کر ان کے چرنوں کو چھو رہے تھے۔ کئی نوجوان لڑکیاں تو انہیں کتوں کی طرح چومنے چاٹنے بھی لگے تھے۔ سوامی دیانند کا کسی کی پیٹھ تھپکنا غالباً واپسی کا اشارہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی سیوادار کنیاؤں کا چھڑکاؤ مکمل ہوا، وہ مہاراج کے دائیں بائیں ہاتھوں میں لوہے کی پتلی پتلی سلاخیں لیے، جن پر گنیش لگا تھا، آن کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی لوگ مؤدب ہو کر نظریں جھکائے بیٹھ گئے اور مہاراج کا بھاشن شروع ہو گیا۔ اس نے ہندو دھرم کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو کرودھ، کام، لوبھ، موہ اور راہنکار کو اپنے شریر سے باہر پھینکنے کی ترغیب دینی شروع کر دی۔ اس طرح بقول اس کے ہر مانچ جنسی کامناؤں سے بے نیاز ہو سکتا تھا۔ اس دوران ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ یہاں کسی کو کیمرہ تک لانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بات بعد میں میرے علم میں آئی کہ یہاں فوٹوگرافی کرنے یا مہاراج کا بھاشن ریکارڈ کرنے کی کوشش کرنے والے کے کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر توڑ دیے جاتے ہیں۔ مہاراج کے بے پناہ اثر و رسوخ کے آگے مقامی پریس بے بس دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی دبی دبی آواز اس کے خلاف اگر اٹھ بھی جاتی تو اس کے پیروکار ایسا کرنے والے کو پاتال کی تہ سے ڈھونڈ نکالتے اور اس کا وہ حشر کرتے کہ دوسروں کو دیکھ کر نصیحت ہو جاتی اور وہ کان پکڑ لیتے۔ کچھ شناسا چہرے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کلب میں مہاراج کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے رہتے تھے، اور جن میں زیادہ تعداد ایئر فورس کے افسران کی بیگمات کی تھی جو سوامی پر مٹی جا رہی تھیں۔ دوپہر تک کا وقت سوامی کے بھاشن میں ہی گزرا۔ اس دوران میں عورتیں اور مرد اس کے قریب جا کر اسے اپنی مشکلات بھی بتاتے، جن کا حل سوامی جی فوراً نکال دیتے۔ مختلف اقسام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مختلف کمرے مختص تھے، جہاں سوامی دیانند کے ہٹے کٹے چیلے چانٹے خواتین کا اور اس کی داسیاں مردوں کا علاج کرتی تھیں۔ زیادہ تر مریضوں کو یوگا کے مختلف آسن بتائے جاتے تھے۔ جھاڑ پھونک کا فریضہ سوامی خود ادا کرتا تھا۔ دوپہر کے بعد بھوجن کا غلغلہ اٹھا۔ سوامی کے درشن کے لیے آنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صبح سے رات تک کا وقت آشرم میں گزاریں، اور اس دوران میں ان کی مہمانداری کے مکمل فرائض سوامی کے ذمے ہوتے تھے۔ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک سب کچھ آشرم کے لنگر سے سپلائی ہوتا تھا۔ یہاں آنے والے خود بخود اپنے لیے کوئی خدمت تجویز کر لیتے تھے۔ کوئی لنگر میں چلا جاتا، کوئی کمرے صفائی کرنے کی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ اگر کوئی مہاراج کے یوگا کورسوں میں شرکت کا خواہش مند ہوتا، اس کو اپنا نام ایک جگہ لکھانا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کی پہلے سوامی دیانند سے فردن فردن ملاقات کروائی جاتی تھی۔ جس پر اس کی نگاہ انتخاب ٹھہرتی تھی وہی اس سیوا کا مستحق قرار پاتا، ورنہ اسے انتظار کرنے والوں کی لمبی قطار میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کے روزانہ کے معمولات کا شیڈیول ان کے گروپ کا انچارج مہیا کرتا تھا، جس کے مطابق وہ آشرم میں زندگی گزارنے کے پابند تھے۔ اگر کوئی مروجہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تو اسے دھکے دے کر نہ صرف آشرم سے نکال دیا جاتا بلکہ ہمیشہ کے لیے داخلہ ممنوع قرار پاتا تھا۔ سوامی دیانند کے تمام پیروکار بالغ کہلاتے تھے۔ ان کے خصوصی سیواداروں میں بڑی مشکل سے کسی کو جگہ ملتی تھی۔ یہاں خاصی تعداد میں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں قیام پذیر تھے جنہیں ان کے والدین نے قانون کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد بذریعہ پولیس یہاں سے واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ اپنا سموں لے کر رہ گئے، کیونکہ عدالتی بیلف اول تو آشرم کے نزدیک پھٹکنے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی قانونی کارروائی پوری کرنے وہاں آ بھی جاتے تھے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہیں تحریری بیان دے دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں قیام پذیر ہیں اور ساری زندگی اپنے خود ساختہ بھگوان کے چرنوں میں گزار دیں گے۔ اس کے بعد قانونی طور پر ان کو واپس لے جانے کا کوئی جواز باقی نہ رہتا تھا۔ اس شیطان کے پاس دو زبردست ہتھیار موجود تھے جن کے ذریعے وہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو قابو میں رکھتا تھا۔ وہ تھے نشہ اور مکمل تحفظ کے ساتھ جنسی آزادی۔ بھارتی نوجوان گمراہ نسل کو انہی دونوں چیزوں کی تلاش رہتی تھی جن کے لیے وہ دیوانہ وار اس کے آشرم میں کھنچ چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے چنگل میں پھنسنے کے بعد بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا خودکشی۔ 2-3 ماہ بعد اس کے آشرم میں رہنے والی کسی لڑکی یا لڑکے کی لاش شہر کے کسی ویران کونے میں پڑی مل جاتی تھی، جس پر اکثر جسمانی تشدد کے نشانات بھی ملتے تھے، لیکن آج تک پولیس بھی یہ ثابت نہ کر پائی تھی کہ ان میں سے کسی کا تعلق کبھی سوامی دیانند کے آشرم سے رہا بھی تھا۔ ضلع بھر کے تمام اعلیٰ افسران کی بیگمات ان کے تلوے چاٹتی پھرتی تھیں۔ یہی حال افسروں کا تھا۔ لدھیانہ، جالندھر، حتیٰ کہ فیروز پور تک کے اعلیٰ افسران اس کی نگاہ کرم کے محتاج رہتے تھے۔ بعض لوگوں کا تو یہاں تک وشواس تھا کہ اسے لوک سبھا تک رسائی حاصل ہے۔ بڑا گھناؤنا اور خطرناک جال بچھا رکھا تھا اس نے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لیے کمروں کی صفائی کی سیوا حاصل کی تھی
इस तरह मुझे वहाँ होने वाले घिनौने खेल को करीब से देखने का मौका मिल सकता था। लोगों की देखा देखी मैंने भी उस पापी के पांव बादले नख्वास्ता छुए, लेकिन हैरान रह गया कि उसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई का कोई तासुर न उभरा, जबकि मेरा ख्याल ये था कि उसने मुझे भुलाया नहीं होगा, खुसूसन पूनम के हवाले से। ये खुदा बेहतर जानता था कि वो जानबूझकर अनजान बना रहा या वाकई उसने मुझे याद नहीं रखा। वो थोड़ी देर बाद अपने ख़ास कमरे में चला गया। उसके जाते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। एक झाड़ू मुझे फराहम कर दी गई थी। मैं जानबूझकर उस मखसूस हिस्से की तरफ निकल गया जहाँ स्वामी दयानंद के मुस्तकिल चेले चांटे क़याम पजीर थे। हर कमरे से अलग अलग किस्म के भजनों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। ये कमरे खासे कुशादा और ऊंचे बने हुए थे। खिड़कियाँ इतनी बुलंद थीं कि बरामदे में खड़े होकर उनके अंदर झांकना नामुमकिन था। बरामदे में स्वामी के सेवादार लड़के लड़कियां सरशारी की कैफियत में इधर उधर डगमगाते फिर रहे थे। मुझसे कुछ फासले पर 2-3 मर्द औरतें भी मौजूद थीं। ये लोग भी हाथों में झाड़ू पकड़े कार सेवा कर रहे थे। तमाम सेवादार हिदायत के मुताबिक बरामदे ही में सफाई करते थे। कमरों में मौजूद महाराज के बालकों की इबादत में खलल डालने की इजाज़त किसी को नहीं थी। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अब मैं एक कोने वाले कमरे के नज़दीक पहुंच चुका था। अपनी तरफ किसी को मुतवज्जो ना पाकर मेरा हौसला बढ़ा और मैं लड़खड़ाने की एक्टिंग करता हुआ कमरे के दरवाजे से जा टकराया। दरवाज़ा खुला, लेकिन जितनी तेज़ी से मैं अंदर गिरा उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ मुझे बाहर आना पड़ा। अंदर का मंजर देखने की ताब मेरी आंखें नहीं ला सकती थी। योग आसन के नाम पर बेहयाई का नुक्ता उरूज मेरे सामने था। मेरे अंदर गिरने और तेज़ी से बाहर पलटने का कमरे के मकीनों पर कोई असर न पड़ा। मैंने उन्हें चौंकते हुए भी महसूस नहीं किया था। वो इत्मीनान से अपनी योग पूजा में लगे रहे। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि बाकी कमरों में क्या हो रहा है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।